شام کے دروازے پر توجہ کیجیے گا، جہاں شامی آ کر کہتا ہے یہ معجزے سے کم نہیں ہے، یہ بڑا معجزہ میری نگاہ میں، مردے کو جو اس کا لاشا پڑا ہوا ہے آپ کی نگاہ میں بڑا معجزہ یہ کہ اس کو ٹھوکر ماری مولا نے اور زندہ ہو گیا. مجھ سے اگر پوچھے میں کہوں گا اس سے بڑا معجزہ سید سجاد کا ہے کہ اس نے آ کر کہا، اب یہ نقل کفر نباشت شام کے دروازے کے جملے، اس نے آ کر کہا کہ ساری تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جس نے خدا یزید پر بے شمار لعنتیں کرے. اب یہ اس شامی کے جملے ہیں جس نے امیر المؤمنین یزید کو کامیاب کیا، لعنت اللہ علی یزید. اور اب نہیں ہوتا، ہم لوگوں سے پڑھا ہی نہیں جاتا ان جملوں کو کیسے بیان کریں. آپ کو بس میں بہت گول مول کر کے ترجمہ کر رہا ہوں، ان سے نہیں ہوتا. آپ کو ناکام کر دیا، آپ کو نامراد کر دیا، جو بھی آپ تعبیر استعمال کیجیے. اس نے تو سخت جملے کہے تھے ہم لوگ کہہ ہی نہیں سکتے، عزادار سن نہیں سکتے. ایک دفعہ میں نے صحیح سے ترجمہ کر دیا تو لوگوں نے کہا قبلہ یہ نہیں پڑھا کرے، ہم سے نہیں سنا جاتا. بہرحال اس نے بدتمیزی کی. وہ جس کے گلے میں طوق تھا، جو جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں، بیڑیوں میں، اس نے کہا تم نے یہ آیت سنی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت سنی ہے تم نے؟ کہنے لگا ہاں. کہا یہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے. وآت ذی القربى حقہ، تم نے یہ آیت سنی ہے؟ یہ ہماری شان میں نازل ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت سنی ہے؟ ہماری شان. 3 سے 4 آیتیں سنائی، زیادہ نہیں، 3 سے مختصر جو آپ سب کو آیتیں یاد ہیں. 4 آیتیں سنائی. وہ جو مردہ تھا اسے زین العابدین نے زندہ کر دیا. زارو قطار رونے لگا، کہنے لگا مجھے معلوم ہی نہیں تھا یہ ہستی آپ لوگ ہیں، میں تو آپ کو دشمن سمجھ رہا تھا، میں آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا. آیتیں سن کے منقلب ہوا، زندہ ہو گیا. رونے لگا، تلوار اٹھائی، حملہ کیا. کچھ روایتوں میں قید میں ڈال دیا گیا، کچھ روایتوں میں سے اسی مقام پر قتل کر دیا گیا. زین العابدین بیڑیوں میں، طوق میں، زنجیروں میں بھی سفر ہدایت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ سفر ہدایت سید سجاد کے لیے مشکل ترین ہے. شام کے دروازے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، سخت ہے، واقعاً سخت ہے. 3 دن، یہ ذاکروں کی گھڑی ہوئی کوئی بات نہیں ہے، کسی خطیب کی گھڑی ہوئی بات آپ کہیں، یہ ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. 3 دن دختر علی شام کے دروازے پہ بیٹھی رہی. قیامت ہے یہ جملہ. جب پوچھتی تھی ہمیں یہاں پہ کیوں روکا گیا ہے، مختلف جوابات ملے. وہ جوابات ہی ایسے کہ کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس انسان وہ سوال اور جواب سنا دے، مصائب مکمل ہے. ہمیں یہاں پر کیوں بٹھایا گیا، ہمیں یہاں پر کیوں ٹھہرایا گیا، ہمیں یہاں پہ کیوں رکوایا گیا. کبھی جواب آتا تھا ابھی سارے حافظان قرآن کو لایا جا رہا ہے. کبھی جواب آتا تھا کہ 120 قبیلوں کے پرچم آ رہے ہیں. کبھی جواب آتا تھا کہ شام کے اطراف میں جتنے گاؤں دیہات علاقے سب قبیلوں کو بلایا جا رہا ہے. کبھی جواب آتا تھا ابھی شام کی ہر گلی میں جھاڑو لگ رہی ہے. کبھی جواب آتا تھا ابھی شہر میں چراغاں کیا جا رہا ہے. کبھی جواب آتا تھا ابھی، مجھے معاف کیجئے گا اگر نہ لکھا ہوتا میں نہیں پڑھتا، میں سنی سنائی پڑھتا بھی نہیں ہوں، مقتل میں لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. سید مجھے سارے معاف کریں گے. ہمیں یہاں پہ کیوں روکا گیا، کبھی بھی ابھی ناچنے والیوں کو لایا جا رہا ہے. ہمیں یہاں پر کیوں روکا گیا، ابھی گانے والیوں کو لایا جا رہا. اجرکم علی اللہ. یہ جواب سن سن کے تھک گئی علی کی بیٹی. جب وہ وقت قریب آیا کہ شام کے بازار میں داخل کیا جانا تھا، اجرکم علی اللہ، یہ سفر کا مہینہ، پہلی سفر، علی کی بیٹی نے شام میں داخل ہونا. قیامت کے جملے، غضب کے جملے. پوچھا ہمیں اس مجمع سے لے کر جاؤ گے؟ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے لکھا، یہ مکالمہ مجھے معاف کیجیے گا میں کیا کروں کہ تاریخ ہے، شمر اور علی کی بیٹی کے درمیان ہے. یہی مصیبت بڑی ہے کہ علی کی بیٹی کو اس ولد الحرام سے بات کرنا پڑی.
شمر تو ہمیں یہاں سے لے کر جائے گا؟ کہا ہاں میں یہیں سے لے کر جاؤں گا۔ کہا اگر ہو سکے، قیامت کا جملہ ہے، اگر ہو سکے ہمیں کہیں اور سے لے جا، ان لوگوں کی نگاہیں اچھی نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شمر لعین اسی بلوہ عام، اسی مجمع عام، اسی خلق کثیر، اسی جمع غفیر سے جب لے جانے لگا، تڑپ گئی علی کی بیٹی، گھبرا کے اپنے بھائی حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا۔ قیامت کا جملہ صاحب ریاض القدس نے لکھا، جیسے ہی بہن نے بھائی کا سر دیکھا، حسین کا کٹا ہوا سر رو رہا تھا، آنسو بہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی بہن نے بھائی کو دیکھا، اللہ اکبر، حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ختم ہو گئے مصائب، زیادہ زحمت میں نے نہیں دینی۔ بہن نے بھائی کو دیکھا، حسین رو رہے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی زینب نے دیکھا، صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ادھر حسین نے آنکھیں بند کی، تڑپ کے بہن نے بھائی کو پکارا، یا خواہ لا تغمض عینیک وانظر الینا ماذا فعل بنا العدو۔ اے میرے ماں جائے حسین، اپنی آنکھیں بند نہ کر، میری غربت کا تماشا کتنی غریب ہو گئی علی کی بیٹی۔ یہ وہ مقام جہاں روتے ہوئے سر حسین سے یہ جملے حسین نے ادا کیے خشک لبوں سے، انا المظلوم، غربت تیری ہے مظلوم حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔